آپ آپ سب دوستوں کو واٹسن گیل کا سلام پہنچے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں مسیحوں کے ساتھ جو کچھ ہوا گزرے دنوں میں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان پر ایک قیامت ٹوٹی۔ ویسے تو بہت سارے علاقوں میں ہوا، لیکن گوجرا جو ہے وہ اس لحاظ سے قابل ذکر بات ہے، کیونکہ وہاں پر زندہ لوگوں کو جلا دیا گیا، ان کے گھروں کو توڑ پھوڑ دیا گیا اور ان کی زندگی جو ہے وہ ایک جہنم بنا دی گئی۔ اس پر ہم نے جتنا بھی احتجاج کریں کم ہے۔ یہ واقعہ جب ہوا اس وقت میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہم لوگ سوئٹزرلینڈ میں تھے، اور وہاں سے ہم جرمنی آ رہے تھے، اور جرمنی میں کچھ دن قیام کرنا تھا ہم نے، لیکن ہم نے جرمنی میں ایک دن ہی بس گزارا اور پھر ہم لوگ واپس آئے، اور ہالینڈ میں ہم لوگوں نے پاکستانی مسیحیوں نے مل کر ایک تحریک کا آغاز کیا، اور یہاں سے ہم نے ایک پٹیشن جو ہے وہ بھجوائی ہے پاکستانی ایمبیسیڈر کے ذریعے اور ہمارے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کو۔ اور دوسری ایک اور خبر جو ہے وہ اس وقت زیر غور ہے کہ اسلام آباد میں ایک مسیح بستی کو توڑ پھوڑ کر وہاں کے جو مکین تھے، جو لوگ تھے، انہیں بے گھر کر دیا گیا ہے، اور وہ لوگ اس وقت ٹینٹوں میں زندگی گزار رہے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ۔ تقریباً 3 مہینے ہونے والے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوئی ان کی۔ اور اس سلسلے میں میری ذاتی طور پر خود مسٹر جے سالک سے، جو فیڈرل منسٹر ہمارے رہ چکے ہیں پہلے، ان سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے پوری تفصیل بتائی اس میں، اور ہم اس کو واچ کر رہے ہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اور اگر اس کے اوپر انہوں نے کچھ نہ کیا تو ہم لوگ پھر کوئی سخت اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے یہاں پر۔ اس کے لیے ہمیں پروٹیسٹ کرنے پڑے، احتجاج کرنے پڑے، ہم سب کچھ کریں گے، کیونکہ ہمارے لوگ اس وقت وہاں پر پریشانی میں ہیں۔ اور اس سلسلے میں اپنے سب مسیح دیکھنے والے دوستوں کو خاص طور پر یہ ضرور کہوں گا، بلکہ مسلمان دوستوں سے بھی، کہ اس بات پر وہ پلیز ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ ہم بہرحال پاکستانی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آج میرا موضوع ہے وہ ہے ایک چند ہفتے پہلے ایک ویڈیو مجھے ملی تھی، ایک احمدی دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی، اور ان کے ساتھ بہت ساری میلز آ رہی ہیں مجھے۔ اس ویڈیو کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ ہیونلی سائن فار پروفٹ پرومسڈ مسایا۔ تو جو پرومسڈ مسایا ہیں وہ ان کے آ چکے ہیں بقول ان کے، اور وہ انہوں نے دعویٰ کیا اس کے اوپر۔ انہوں نے جو ویڈیو بھیجی ہے وہ ویڈیو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اسی ٹائٹل سے، اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کی جو آمد ہے اس کا ذکر ہے، بائبل کی انہوں نے حوالے دیے ہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے سائنسی نقطہ نظریہ جو ہے اس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ قدرت نے سورج اور چاند کے نشانات کے ذریعے سے بھی یہ بات جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے خدا نے، کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا، لیکن بزی تھا، بیمار بھی ہو گیا تھا بیچ میں، تو میں نے سوچا کہ چلے میں اب آج بیٹھا ہوں تو میں نے اس کو نکالا۔ تو دوستوں، اس کو ہم الگ الگ طریقے سے میں آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو دعویٰ ہے ان کا بالکل بچکانہ دعویٰ ہے، بالکل اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ بوگس کلیم ہے ان کا۔ آپ بھی دیکھیں گے، اور فیصلہ جو ہے وہ بہرحال آپ پر ہے، کیونکہ میں اپنے دلائل آپ کو دوں گا۔ اس کو ہم لوگ 3 طرح سے رکھیں گے۔ پہلے میں اس کو ثابت کروں گا کہ جو قرآنی دعویٰ انہوں نے کیا ہے وہ کتنا سچ ہے، اس کے بعد میں بائبل سے حوالہ بتاؤں گا آپ کو جو انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور پھر سائنسی نقطہ نظریہ جو ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ہم لوگ دیکھیں گے انہوں نے دعویٰ کیا ہے انہوں نے قرآن کی ایک آیت جو ہے، سورہ جو ہے سورہ القیامہ چیپٹر 75، اس کی 9 اور 10 آیات جو ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ ہم پہلے آپ دوستوں سے درخواست کروں گا، احمدی دوستوں سے بھی، کہ پلیز آپ انہیں کھولیے اور قرآن کو کھول کے پڑھیں۔ یہ آیات جو ہیں اس میں اس طرح لکھا ہے، چیپٹر 75 ورس 9 اور 10 میں لکھا ہے، اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے۔ دوستو، آپ نے یہ دیکھا، اب میں آپ کو ایک اور میں بات بتانا چاہوں گا کہ آپ اسی سورہ کو ورس 7 سے پڑھیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اگر اس ورس کو 7 سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ پورا منظر آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، سورہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں روز قیامت کا، اور ورس 7 میں اس طرح لکھا ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، صاف لکھا ہے۔ ورس 7 میں لکھا ہے وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ ورس 8 میں لکھا ہے تو جواب دے،
مطلب جب نظر چندھیا جائے گی اور چاند گہنا آ جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے. دوستو ذرا غور کریں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف ظاہری طور پر بالکل کمپلیٹلی کلیئرلی ذکر کیا ہے کہ روز قیامت کا. یہاں پر کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کہیں بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, کہیں بھی آپ کو آپ نہیں دیکھ سکتے کہ یہاں پر کسی نبی کے یا پیغمبر کی آمد کا ذکر ہے. یہ روز قیامت کا ذکر ہے کہ روز قیامت جب ہوگی تو سورج اور چاند جو ہے اکٹھے کیے جائیں گے, اپنی روشنی کھو دیں گے, اور اس طرح کی یہ جو باتیں ہیں اس میں آپ نے دیکھی. اب انہوں نے ایک دعویٰ کیا متی کی انجیل اس کا جو 24 باب ہے, اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کی آمد کے بارے میں بتاتی ہے, اور ہم اس کو پڑھتے ہیں اس طرح سے. متی اس کا 24 باب دیکھیں اور اس کی آیت نمبر 29 سے پڑھتے ہیں. اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا, ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی, اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا. اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت و جلال کے ساتھ آسمانوں کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے. دوستو آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے یہ بھی روز قیامت کا ذکر ہے. آپ نے پوری طریقے سے دیکھا کہ اس کو ہم اور بھی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا اس کو بھی پیچھے سے پڑھیں. اور آپ دیکھیں گے, اچھا اس میں ایک اور قابل ذکر بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جیسس کرائسٹ کی اس پیشن گوئی کا ذکر بھی آپ کو اسی 24 باب میں اس کی 23 آیت میں ملے گا. اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا, مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے. اس وقت اگر تم سے کوئی کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا, کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے, ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں. آپ نے یہاں پر اس آیت کو دیکھا, اس آیت نے آپ کی ساری جو جھوٹ ہے اس کو کھول دیا کہ 2000 سال پہلے جو خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ جھوٹے نبی مسیح کے نام سے آئیں گے, اس کا ذکر آپ نے دیکھا. بات کرتے ہیں ہم یہاں پر سورج اور چاند کی گرہن کی. تو دوستو یہاں پر صاف جو ذکر ہے وہ سورج اور چاند, یہاں پر روز قیامت کا بائبل میں بھی وہی ذکر ہے جیسے کہ قرآن میں بتایا میں نے آپ کو کہ یہ روز قیامت کا ذکر ہے. یہاں پر کسی بھی